بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی، اخذ حدیث کے طرق ہم نے پڑھ لیے ہیں، میں نے تفصیل پہ بات کی ہے۔ سماع، قرات، اجازت، مناولہ، مکاتبہ، یہ میں نے بتائے تھے۔ مناولہ کیا ہے، وجادہ کیا ہے، مکاتبہ کیا ہے، اعلام کیا ہے، وصیت کیا ہے۔ اب یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کا، یہ میں آپ کو تفصیل سے پیچھے پڑھا کے لے آیا ہوں، اس لیے اب میں یہ دوبارہ یہاں پر ڈسکس نہیں کروں گا۔ آگے چلیں جی۔ مرسل خفی اور مدلس یا مدلس کے درمیان فرق کیا ہے؟ کوئی راوی کسی شیخ سے ایسی روایت نقل کرتا ہے جو اس نے سنی نہیں، البتہ جو راوی کا شیخ ہے اس سے لقاء و سماع ثابت ہے تو یہ مدلس ہے، تدلیس کر رہا ہے۔ جبکہ ارسال خفی کرنے والا اس شخص سے روایت نقل کرتا ہے جس سے اس کی نہ تو ملاقات ہے اور نہ ہی سماع ہے، صرف معاصرت ہے، تو یہ مرسل خفی ہوگا۔ اور جو مدلس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ شیخ سے لقاء و سماع تو ثابت ہے لیکن اس سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اسماء الرجال، راویان حدیث کے حالات اور کوائف جو ہے ان کو جاننا جو ہے یہ ہے۔ اصول تخریج کے موضوع پہ اصول التخریج و دراست الاسانید، یہ ڈاکٹر محمود طحان کی کتاب ہے۔ طرق تخریج کے حدیث کے جو مشہور طریقے ہیں: راوی کی معرفت، حدیث کے موضوع کی معرفت، حدیث کے پہلے حصے کی معرفت، متن و سند کے لحاظ سے تخریج اور حدیث کے الفاظ کی تخریج، یہ مختلف طریقے ہیں تخریج کے۔ آتے ہیں جی بر صغیر پر۔ تو بر صغیر میں حدیث کی جو نشر و اشاعت ہے وہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ وہ اس کا جو سہرا ہے وہ شیخ محمد طاہر پٹنی کے سر ہے۔ شیخ محمد طاہر پٹنی پٹنہ کے رہنے والے تھے اور آپ کا ایک لمبا زمانہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں گزرا۔ اس وقت مکہ المکرمہ، پرانے زمانے میں صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ ہوتی تھی اس ٹائم، یعنی جن خاندانوں میں علم تھا ان خاندانوں سے بچپن سے تربیت ہوتی تھی، علوم کی دنیا میں وہ قدم رکھ لیتے تھے اور چلتے رہتے تھے، اور پھر ایک وقت میں وہ پیدل سفر کرتے تھے حج کا۔ تو ظاہر ہے بر صغیر سے جو حضرات یہاں سے جاتے تھے تو وہ عام طور سے یا بیری بیڑے سے جاتے تھے، اگر تو وہ بندرگاہوں سے جاتے تھے جیسے کہ اس وقت بمبئی تھی تو وہ بیری بیڑے سے جاتے تھے۔ اس صورت میں بھی کافی وقت لگ جاتا تھا، 2-2.5 ماہ 3 ماہ لگتے تھے ایک طرف کے۔ وہ پھر پہلے جاتے تھے تو وہ پھر وہاں جب جاتے تھے تو حج کرتے تھے اور پھر وہاں رکتے تھے، 1-2 سال وہاں رکے رہتے تھے، اور پھر اپنا سارا انتظام کر کے جاتے تھے، ایک قسم کی پوری شفٹنگ ہوتی تھی، اور پھر وہاں سے وہ پھر واپس آتے تھے۔ اور جو لوگ پیدل جاتے تھے وہ پھر یہ عراق کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر یہ داخل ہوتے تھے جا کے سعودی عربیہ کے آخری حد سے، وہاں سے پھر یہ جاتے تھے۔ تو یہ پیدل بھی تھا رستہ اور یہ یوں تھا۔ تو وہ جو حضرات جاتے تھے یہاں سے وہ باقاعدہ علم کی نیت سے جاتے تھے، اور وہاں مکہ المکرمہ میں بھی اور اسی طرح مدینہ المنورہ میں بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر کے حلقے لگتے تھے، اور بڑے بڑے جو شیوخ تھے جو اس وقت مانے ہوئے شیوخ، حنفی، شافعی، مالکی، ان کے وہاں پہ بڑے بڑے حلقے تھے۔ یہ حلقے ابھی تک لگتے رہے ہیں، سعودی حکومت نے جو ہے نا یہ ان حلقوں کا بیڑا غرق کیا ہے، وگرنہ یہ حلقے تو ابھی تک لگ رہے تھے۔ اور یہ شروع سے یہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے، امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ کی مسجد میں حلقہ لگایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں لگاتے تھے، وہ ایک روایت ہے جو کہ چلتی آ رہی تھی، لیکن اس کو آ کے یہاں پر جو ہے نا، بلکہ اس پہ بڑی ایک عجیب بات جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ ہے اس سے ہٹ کر لیکن بڑی دلچسپ ہے۔ مکہ المکرمہ میں ایک حلقہ لگتا ہے جو کہ مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا وہ حلقہ ہے، مولانا محمد مکی حجازی۔ پہلے یہ بالکل بیت اللہ شریف یعنی جو مسجد حرام کا جو صحن ہے، اس صحن سے باب فاس سے جب ہم داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ پہ، داخل ہونے کے بعد جب 3 پلر کراس کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ پہ لگتا تھا وہ حلقہ۔ بڑے اس میں انڈین، پاکستانی، بنگالی بیٹھتے ہیں، اور صبح کے ٹائم عربی میں ہوتا ہے اور رات مغرب سے عشاء جو ہے وہ اردو میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ ریاض الصالحین کرواتے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جو وہ ادھر کرواتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ حلقہ جو ہے نا یہ ایک واحد حلقہ اب رہ گیا ہے، باقی مسجد نبوی میں تو ابھی بھی بہت سے حلقے لگتے ہیں، عرب شیوخ کے لگتے ہیں، وہاں پر وہ غیر عرب کو نہیں دیتے اب حلقے، 1-2 لوگ رہ گئے ہیں غیر عرب، باقی سب عرب ہیں اب تو۔ لیکن مکہ کے اندر بیت اللہ میں مسجد حرام میں انہوں نے وہ بھی تقریباً ختم کر دی ہیں، اپنے عربوں کے بھی ختم کر دی جو عربی شیوخ ہیں، یہ حلقہ ابھی باقی ہے۔
اب یہ حلقہ جو ہے یہ باقی ہے، تو اس حلقے کی بابت جو ہے وہ ہمیں خود مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی عجیب بھی، جب گئے تو ملاقات کے لیے، تو انہوں نے بڑی عجیب جو ہے وہ بات اس پر بتائی۔ بعد انہوں نے یہ بتائی کہ سعودی گورنمنٹ نے میرا حلقہ بند کر دیا، حلقہ بند ہو گیا، اور ظاہر ہے حلقہ بند ہوا تو پھر ساتھی آتے تھے وہاں سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، اور کہتے تھے کہ یہاں آتے ہیں تو چلو مسائل پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں کافی سارے مسائل کا سامنا آتا ہے خواتین کو، مردوں کو، اپنے اپنے لحاظ سے، تو بھئی تاکہ عمرہ یا حج وغیرہ اچھا ہو، کوئی اس میں غلطی نہ رہ جائے، تو سعودی حکومت نے ان کا حلقہ بند کر دیا۔ اب وہ بند ہو گیا تو کہہ رہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ سے مانگتا رہا، دعا کرتا رہا کہ یا اللہ آسانی فرما، لیکن بڑی سختی کر دی، انہوں نے کہا ختم کر دیے، بس اب ہم نہیں لگائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اور طواف میں نے کیا تو اس دوران جو ہے نا طواف ختم ہوا تو مجھے ایک جو ہے نا وہ بابا ملا، تو وہ بابا تھا انڈین، اور بڑا سادہ سا اور جٹ سا، ایسے عجیب سا جو ہے نا وہ تھا، اور تو مجھے کہتا ہے کہ آپ محمد مکی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میں محمد مکی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا جو ہے نا حلقے کی میں نے بات کر دی ہے، اور آپ کا جو حلقہ درس ہے نا وہ کھل جائے گا۔ تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ حلقہ لیا، یعنی اس بندے کو میں نے حلقے میں لیا کہ بھئی یہ ظاہر ہے چلو اس بیچاری کی محبت ہے، اس نے یہ کہہ دیا، یہ کہاں اور عرب کہاں اس کے کھلیں گے حلقہ، یہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے آپ کا حلقہ کھل جائے گا۔ تو وہ جو ہے نا یہ اس نے بات کی، اور وہ جو ہے وہ چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ایک دو ہفتہ یا کوئی اس طرح 4-5 دن کے بعد جو ہے نا جی وہ گورنر مکہ جو ہے وہ خود تشریف لے آئے، اور گورنر مکہ نے کہا جی کہ محمد مکی صاحب جو ہیں ان کو بلایا جائے، اور جو ہے وہ میں ان سے جو ہے نا فوراً ملنا چاہتا ہوں، اور بڑی جو ہے نا وہ شدت میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے اسپیشل گاڑیاں آ گئیں، اور وہ وہیں رہتے ہیں، منداویہ محلہ جو ہے قریب ہی ہے اس سے تھوڑا سا، تو ادھر، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے آئے، اور مجھے جو ہے نا وہ شیخ سدیس اور یہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت شیخ شریم بھی تھے، تو جو ہے وہ مجھے لے آئے، اور مجھے جو ہے نا اس نے وہ آیا بڑے پرتپاک مجھے ملا، اور میرا اس نے ماتھا چوما، اور تو وہ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہو۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ ہمیں ریاض سے فون آئے ہیں جی کہ یہ حلقہ کھول دیں، اور اس طرح، اور اس میں جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا، پھر وہ بات کو تھوڑا سا، چونکہ حضرات جو ہوتے ہیں بڑے، وہ پھر اپنی کرامتیں یا یہ چیزیں نہیں ظاہر اس طرح کرتے کہ اس سے اچھا ایک وہ نہیں جاتا، تو انہوں نے مطلب کہنا وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اب جو بڑے یعنی حکومتی عہدیدار ہیں ان میں سے جو اس وقت رولنگ میں ہیں، اس میں کسی کو انہوں نے کہا کہ فوراً محمد مکی کا حلقہ کھولو، تو وہ جو ہے وہ پھر گورنر مکہ کے ذمے لگا، اور فون آتے رہے اس وقت تک، اور کہا کہ آج آپ نے مغرب کے بعد آج دینا ہے، آج لازمی درس دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن ہے، اس کے بعد انہوں نے سارے عربوں کو وہاں سے اٹھا دیا، اور کئی آتے تھے، عراقی بیٹھے ہوئے تھے، مصری تھے، اور کافی ادھر ادھر کے، تو انہوں نے سارے بھگا دیے، کوئی مطلب وہاں پہ اب حلقہ قدسہ یہ البتہ کیا ہے کہ انہوں نے نچلی منزل سے اوپر شفٹ کر دیا ان کا حلقہ، اب سیکنڈ فلور پہ آپ جائیں تو وہاں پر جو ہے نا آپ کو ان کا حلقہ وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے حلقہ ختم نہیں کیا، اور وہ واحد یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں یعنی بر صغیر کے جو ہے وہ پاکستان سے ہیں، وہ یعنی اس لحاظ سے، تو ان جن کا حلقہ جو ہے وہ ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے، تو اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ جی تو بر صغیر میں یوں یہ حدیث کی ترتیب ہوتی تھی، تو یہ شیخ محمد طاہر پٹنی بھی گئے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی گئے، یہ حضرات وہاں 2-2 سال 3-3 سال لگا کے آئے۔ اب ظاہر ہے وہ پھر اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا، اس سے 3-4 طرح کے فوائد ہوتے تھے۔ ایک تو ظاہر عرب طلبہ ہوتے تھے، ان کے ساتھ 1-2 سال جب وقت گزارتے تھے تو اس سے عربی زبان آ جاتی تھی، تو عربی میں جو ہے وہ مہارت حاصل ہو جاتی تھی، اور ایک تو بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا، تو ظاہر ہے اس سے عربی میں وہ گہرائی پیدا ہو جاتی جو ہم سالوں کی محنت سے بھی شاید وہ نہیں کر سکتے، کہ اگر ہم عربوں کے ساتھ پڑھیں، عرب اساتذہ سے پڑھیں یا عربوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں، تو جو ہم 1-2 سال میں ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے نا اس کی ایک یہ سبب ہے۔ اس کے علاوہ علوم میں
گہرائی آ جاتی تھی اور سند عالی ہو جاتی تھی، ان کی حدیث کی سند عالی ہو جاتی تھی، یہ ایک بہت بڑا ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رحمہ اللہ کی جو سند ہے حدیث کی، وہ سب سے عالی سند ہے۔ تو بہرکیف جی، اس کے بعد طالب حدیث کے آداب ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے اتنا۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں جی، منکرین حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جی، وضاعین، منکرین اور محرفین۔ وضاعین جو ہیں وہ تو گھڑتے ہیں، حدیثیں بناتے ہیں، اور منکرین جو ہے وہ حدیثوں کا بالکل انکار کرتے ہیں، اور محرفین جو ہیں وہ انکار تو نہیں کرتے، نہ وہ وضع کرتے ہیں، وہ حدیث کے اندر سے ہی کچھ نہ کوئی تعریف اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ یہ تعریف 2 مطلب پر ہے، ایک تعریف باللفظ ہے اور تعریف بالمعنی ہے۔ تعریف باللفظ بھی کرنے والے ہیں اور تعریف بالمعنی بھی۔ حفظ مغرب اور مشرق کی بات پہلے ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ حفاظت حدیث کے جو ہے ذرائع جو ہے، بذریعہ کتابت بھی ہوا، حفظ بھی ہوا، بذریعہ تعامل امت بھی۔ تعامل امت کا مطلب امت نے حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، حدیث کو ٹائم دیا، اس وجہ سے حدیث محفوظ ہے۔ نفس کی 3 قسمیں قرآن نے دی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور مطمئنہ۔ اچھا جی، کس صحابی نے ایک حدیث کی خاطر 1 ماہ کا سفر؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے اونٹ خریدا تھا، اس پر کجاوا باندھ کے 1 ماہ سفر کیا، شام ملک پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن انیس سے قصاص کے بارے حدیث تھا۔ دہات العرب، عربوں کا دماغ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کہا جاتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر بن عاص کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ 3 شخصیات ہیں جن کو دہات العرب کہا جاتا ہے۔ سوال کی نوعیت دیکھی جائے گی، عام طور پہ جو دہات العرب کی جو اصطلاح ہے وہ حضرت عمر بن عاص کے لیے بولی جاتی ہے، دہات العرب، عربوں کا دماغ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ یوم العاشار کون سا دن ہے؟ سرزمین عراق میں دریائے فرات سے نکلنے والی جو نہر بویب ہے، جہاں جنگ بویب بھی ہوئی تھی، اس کے کنارے پہ مارکا ہوا تھا بویب کا، یہ آ گیا اس میں بویب۔ اچھا، اس کو یوم العاشار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہر صحابی نے اس دن 10 ایرانی جو ہے اس کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ مدعیان نبوت علاقہ مزحج میں اسود انسی تھا، یمامہ میں بنو حنیفہ، ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے مسلمہ کذاب، اور بلاد بنی اسد میں قبیلہ غطفان سے تعلق رکھنے والا طلیحہ بن خویلد تھا، اور قبیلہ بنو تیم کی جو کاہنہ عورت تھی جس کا نام تھا سجا۔ تو یہ 4 بڑے مدعیان نبوت ہیں۔ کعب بن اشرف یہودی کا آتا ہے، اس کو قتل کیا تھا جو ہے وہ عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع سلام بن حقیق یہودی کو، جبکہ محمد بن مسلمہ نے جو ہے وہ کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری میں 2 خارجی بھی ایسے ہیں جن کی روایات لی گئی ہیں، خارجی ہیں۔ خارجی آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے جو الگ ہونے والا وہ گروہ ہے جو ان الحق کی ان الحکم الا للہ کی صدائیں لگاتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ حضرت علی نے معاہدہ حضرت معاویہ سے کیوں کیا۔ تو یہ عمران بن حطان اور ولید بن کثیر۔ حسد اور رشک میں فرق ہے جی، کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کے خواہش ہو کہ اسے نہ ملے اور مجھے ملے، یہ حسد ہے، اور اگر یہ ہو کہ اسے ملی مجھے بھی ملے تو یہ رشک ہے۔ عبادلہ اربع مشہور ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر ہیں۔ اس کے بعد ہے جی یہ حی علی الدین اور حلقہ اور حوقلہ۔ تو حی علی الدین یہ عربی ادب کی ایک اصطلاح ہے، تو یعنی عربی ادب کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، تو اس خصوصیات میں سے یہ خصوصیت نعت ہے، اس کو ہم بولتے ہیں النعت۔ نعت کا مطلب یہ نعت نہیں ہے وہ والی نعت، یہ النعت ہے۔ نعت میں یہ ہے کہ نعت پھر مختلف ہوتی ہے، نعت کلمہ ہوتا ہے، نعت جملہ ہوتا ہے، نعت وہ یہ جو ہے نعت ہے۔ تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا جو نعت ہے وہ حی علی الدین ہے، اور حلقہ اور حوقلہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو نعت ہے وہ حلقہ اور حوقلہ ہے۔ اچھا جی، سعیدین سے سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر، دونوں بڑے تابعی اور دونوں بڑے جو ہے وہ بڑے چوٹی کے اور اعلیٰ درجے کے۔ اسودان اور اسودین، یہ میں نے سوال دیا تھا، بڑے کنفیوز ہوئے تھے اس میں آپ لوگ۔ اسودان سے کھجور اور پانی، اور اسودین سے سانپ اور بچھو۔ اچھا جی، اسی طرح سے اذانین سے اذان و اقامت مراد ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، اور ان کو شیخ الہند کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، واقع قرطاس واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کاغذ اور قلم لانے کا کہا تھا، اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات سے 4 دن قبل بروز جمعرات کو پیش آیا تھا، اور اس واقعے کو اہل تشیع بنیاد بناتے ہیں، تو اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقع قرطاس ہے، اس قرطاس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت علی کو جو ہے وہ وصیت لکھوانا چاہتے تھے
کہ علی میرے بعد میرا وصی ہے اور علی جو ہیں وہ ہی امام ہیں، وہی خلیفہ ہیں، لیکن حضرت عمر نے منع کر دیا تھا۔ تو یہ واقع قرطاس کو بنیاد بناتے ہیں۔ قرطاس کا مطلب کاغذ ہے، کہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ چیزیں لکھوا دیتا ہوں۔ تو یہ یعنی اس کی دلیل کئی لحاظ سے باطل ہے، ظاہر ہم یہاں پر چونکہ بطور اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم وہ نہیں کر رہے تو، لیکن علمی اعتبارات سے اس کے بڑے قوی اور اس کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی حضور کے ساتھ رہے، 3 دن بھی حضور کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو زمانن بھی کہا جا سکتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت پہلے بھی فرما رکھی تھی۔ پھر اگر یہ منشا تھی، یہ منشا جو بعد کے لوگ سمجھے، تو کیا حضرت علی نہیں سمجھے؟ اور اگر حضرت علی سمجھے تو حضرت علی کی خاموشی کیا تھی؟ پھر حضرت علی کا بذات خود بیعت کرنا، پھر ان کی شورا میں ہونا، پھر ان کے چیف جسٹس کے طور پہ فرائض سارے انجام دینا، تو یہ سارا کس لیے تھا؟ کہ اگر نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نامزد کیا ہے۔ صحابہ کی تو کیفیت یہ تھی کہ وہ تو حضور علیہ السلام کی زبان سے بات نکلتی بعد میں تھی، اس کو پہلے جانتے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتے۔ بھائی مزابنہ ہم کر چکے ہیں جی، لقطہ پہ بھی بات ہو گئی ہے۔ اچھا جی، سند کی اہمیت حضرت عبداللہ ابن مبارک فرما رہے ہیں کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اسناد جو ہیں یہ دین ہے، سراسر دین کا حصہ ہیں، اور اگر جو ہے وہ اسناد نہ ہوتی تو جس کے من میں جو آتا وہ کہتا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اور یہ بھی قول آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اسی طرح ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذوا، یہ علم دین ہے اور دیکھو کہ تم اپنا علم کس سے لے رہے ہو، اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ خبر واحد کی قبولیت کے بارے میں احناف کے جو اصول ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث عموم بلوہ سے متعلق نہ ہو۔ عموم بلوہ کے متعلق یہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ہم اس خبر واحد کو قبول کریں گے کہ جو عموم بلوہ سے متعلق نہ ہو، یعنی ان امور کے متعلق نہ ہو جو کہ عرف طے کرتا ہے، راوی کا اپنا عمل بھی اس کے خلاف نہ ہو، اور خبر قاعدہ کلیہ یا قاعدہ فقیہیہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر اس کو قبول کرنے میں حرج نہیں ہے۔ علم اصول حدیث، علم جرح و تعدیل پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے علم غریب الحدیث، علم غریب الحدیث یعنی جس کے ذریعے حدیث کے نامانوس، نادر اور غریب الفاظ جو ہے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تخریج حدیث، مشہور کتب فقہ، سیرت، تفاسیر اور تاریخ وغیرہ میں جو احادیث آتی ہیں ان کی تخریج ہوتی ہے۔ صحیفہ صادقہ اور کتاب الصدقہ کا فرق آپ دے ہیں کہ صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر بن عاص کا ہے، جس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے ایڈٹ کیا، اور اب یہ مسند امام احمد میں شامل ہے باقاعدہ، اور اس میں 1000 روایات بھی ہیں۔ اور کتاب الصدقہ آپ وسلم کے لکھوائے ہوئے فرامین پر مشتمل تھا، جس میں زکوٰۃ اور صدقات کے احکام ہیں۔ اچھا جی، جرح کے مراتب، مثلا جی اس میں تفضیل کے صیغے سے جرح ہوتی ہے، جیسے کہ اکذب الناس، الیہ المنتہی فی الموضوع و رکن الکذب۔ پھر مبالغے کے صیغے ہیں، جیسے دجال، وضاع، کذاب۔ کم درجے کی جرح کیا ہے کہ ایسے الفاظ جو معمولی ہوں، جیسے لین فیہ، اچھا ادنا مقال وغیرہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ کمزوری پہ دلالت، لین یعنی یہ بات ان کے اندر نرمی ہے، فیہ مطلب اس میں جو ہے کوئی سوال ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں فیہ ادنا مقال، اس میں ہلکی سی جو ہے وہ بحث بنتی ہے وغیرہ اس طرح۔ اچھا جی، باقی تعدیل کے مراتب بھی اسی طرح ہیں جس طرح اس کے ہیں، دیکھ لیں۔ اچھا جی، حدیث کی روشنی میں ایمان کی مٹھاس کہ ذاقہ، یہ تمل نہیں ہے، طعم الایمان، من رضی باللہ ربا اور وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ وان یکرہہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ تو یہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ مل گئیں تو اس نے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ما سوا سب سے زیادہ ہو جائے، اور یہ کہ آدمی وہ ہی پسند کرے، لا یحبہ الا اللہ، اور یہ کہ ان یکرہ ان یعود، اور اس کا کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ہے مشکل ہو کہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ جس طرح وہ اس کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جیسے کہ گیلی لکڑیاں جو ہے وہ آگ کو ناپسند کرتی ہیں، اس طرح ہو۔ تو یہاں پہ ہم اس کو روک رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے انشائیہ جو ہے اس کو نیکسٹ اس میں کریں گے۔